بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد زمان جمالی، ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واہ کینٹ۔ عزیز طلباء، آج کے اس ویڈیو میں ہم پریپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پریپوزیشنز کو اردو میں حرف جار کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے درست جگہ کو بیان کرتے ہیں یا اس کی درست حالت کو بیان کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں موجود ہے۔ ان جیسے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پریپوزیشن کی ڈیفینیشن کی طرف۔ It is a word used to show right position of a noun or a pronoun by telling their relationship with each other۔ ایک ایسا لفظ جو ہمیں بالکل درست جگہ بتائے، حالت بتائے کسی ناؤن یا پروناؤن کی، اور ان کا آپس میں تعلق بتائے۔ ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے جو کہ آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے میں نے یہاں لکھا ہے تاکہ پریپوزیشن بہت اچھے سے اور بڑے آرام سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ Prepositions are the words which are used to connect different nouns and pronouns and phrases in a sentence۔ Preposition وہ words ہیں جو مختلف ناؤن کو یا پروناؤنس کو یا سینٹنس کے phrases کو آپس میں ملاتے ہیں۔ Example: in, at, into, on, off, as, off, for, since, etc۔ پریپوزیشنز ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں بالکل آپ کی آسانی کے لیے ہے اور سادہ سے پریپوزیشن جو روزانہ کے استعمال میں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب عزیز طلباء، یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، اسے آپ نوٹ فرما لیں۔ یہاں دیکھیں کہ ایک بلی ہے جو کہ ایک دھاگے کا بال بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہے آن۔ کسی چیز کے اگر اوپر ہوتا ہے، جیسے ہم عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر بکس ہیں، اور یہ جو پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایک دھاگے کا بال بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک بلی ہے تو اس کے اوپر ہے، بالکل اسے آن کہتے ہیں۔ اب دھاگے کا جو بال ہے اس کے ساتھ ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ بسائڈ۔ اور دھاگے کے بال کے اوپر سے بلی گزر رہی ہے، جمپ کر رہی ہے تو یہ کیا کہیں گے؟ ابو۔ یہاں دو بال بنے ہوئے ہیں، ان کے درمیان بلی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ بٹوین۔ جب دو چیزوں کے درمیان کوئی شخص ہو یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو اسے ہم بٹوین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک بال ہے، اس کے اندر ایک بلی موجود ہے تو اسے ہم ان کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بال ہے، اس کے سامنے بلی بیٹھی ہوئی ہے تو ان فرنٹ آف، بالکل سامنے۔ بال کے پیچھے بلی ہے تو بیہائنڈ ہے، بال کے نیچے ہے تو انڈر ہے، بال کے نزدیک ہے تو اسے نیئر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آن، بسائڈ، ابو، بٹوین، ان فرنٹ آف، بیہائنڈ، انڈر، نیئر، یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو پریپوزیشنز کہلاتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں میں نے ان الفاظ کے ساتھ کچھ عام سے پریپوزیشن ہیں جیسے ان، آن، ایٹ، فار، سنس، ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ دیے ہیں۔ باقی یہ جو پریپوزیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہمارے اگلی ویڈیو میں۔ تو عزیز طلباء، آگے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ سب سے پہلے ہم نے لفظ ان کو لیا ہے، آئی این، ان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں، گلاس میں پانی ہے، جگ میں پانی ہے، اس طرح۔ تو اٹ از یوزڈ وتھ لارج پلیسز، پیریڈس، وتھ نیمز آف منتھ اینڈ ایئرس۔ اٹ از آلسو یوزڈ فار رائٹ فل پوزیشن۔ ان کی ڈیفینیشن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہمیشہ بڑے جگہوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پیریڈس وتھ نیمز آف منتھ، اور ایسے وقت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس میں مہینوں کے نام ہوں اور سالوں کے نام ہوں۔ اٹ از آلسو یوزڈ فار رائٹ فل پوزیشن، یہ بالکل ایکچوئل پوزیشن بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایگزامپل: مائی فرینڈ لیوز ان حیدرآباد، میرا دوست حیدرآباد میں رہتا ہے۔ اوپر جو دیا گیا تھا کہ لارج پلیسز، یعنی بڑے جو جگہیں ہیں، حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے تو مائی فرینڈ لیوز ان حیدرآباد، یہاں ہم نے ان استعمال کیا، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ہی ول کمپلیٹ ہز ورک ان 2 days۔ اب جب دن کی بات آتی ہے یا مہینوں یا سالوں کی بات آتی ہے تو یہ کیا آتا ہے کہ ان 2 days، ہی ول کمپلیٹ ہز ورک ان 2 days، وہ 2 دن میں اپنا کام مکمل کر لے گا یا ختم کر لے گا۔ دے ول کم ٹو پاکستان ان جولائی،
یہاں نیمس آف منتھ اینڈ ایئرس آ گیا. وہ پاکستان آئیں گے جولائی کے مہینے میں. ہی ول ٹیک CSS ایگزامینیشن ان 2021. وہ 2021 میں CSS کا ایگزامینیشن دے گا یا وہ پیپر اٹیمپٹ کرے گا. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سلائیڈ کی طرف. یہاں ہمیں ایٹ کا استعمال بتاتا ہے. اٹ از یوزڈ وتھ اسمال پلیسز ٹائم اینڈ فار ان رائٹفل پوزیشن. ایٹ ہمیں چھوٹے جگہوں کے لیے استعمال آتا ہے، چھوٹے جگہوں کے لیے استعمال میں آتا ہے. ٹائم اینڈ فار ان رائٹفل پوزیشن، وقت کے لیے بھی استعمال ہم کرتے ہیں، اور ساتھ میں ایٹ کا استعمال ان رائٹفل پوزیشن کو بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی کسی ایک جگہ میں لیکن ایگزیکٹ جگہ میں کا پتہ ہمیں نہیں بتاتا. مثال کے طور پر ہی لیوز ایٹ F9 سیکٹر ان اسلام آباد. یہ F9 سیکٹر اسلام آباد میں رہتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ F9 سیکٹر اسلام آباد میں بہت سارے سیکٹر ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے. تو اوپر جو ہم نے لکھا تھا اٹ از یوزڈ وتھ اسمال پلیسز، یہ چھوٹے جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ایٹ F9 سیکٹر، یہ F9 سیکٹر اسلام آباد کے بہت سارے سیکٹر میں سے کوئی ایک سیکٹر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں ایٹ استعمال کیا. اس کے بعد ان اسلام آباد بڑا شہر ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں اسلام آباد کے ساتھ ان لگایا. آگے ہے he attends the class at 8 AM. ٹائم کے لیے بھی ایٹ استعمال ہوتا ہے. وہ 8 بجے اپنی کلاس لیتا ہے یا اٹینڈ کرتا ہے. تو یہاں جب ٹائم کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم ایٹ لگاتے ہیں. اس کے بعد they laugh at him، وہ اس پر ہنستے ہیں. تو یہاں بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے. the wall clock is at the wall. wall clock دیوار پر لگا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم ایٹ دیتے ہیں. اسی طرح he is at home، وہ گھر پر موجود ہے. اوپر میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان رائٹفل پوزیشن، گھر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو گھر میں ہمارے پاس ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس بیڈ روم بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس کچن بھی ہوتا ہے، واش روم بھی ہوتا ہے، ورانڈا بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ یہ گھر میں کس جگہ پہ ہے. لیکن اگر ہم نے رائٹفل پوزیشن معلوم کرنے کے لیے جو پہلے ہم نے ان کا استعمال کیا تھا، وہ ہمیں بتاتا ہے ہی از ایٹ ہوم ان ہز بیڈ روم. وہ اپنے گھر میں ہے لیکن وہ اپنے بیڈ روم میں ہے. یعنی ان ہمیں رائٹفل پوزیشن بتاتی ہے، جبکہ ایٹ ہمیں ان رائٹفل پوزیشن بتاتی ہے. پوزیشن تو بتاتی ہے لیکن واضح نہیں کرتی کہ وہ گھر کے کس کونے پہ ہے، گھر کے کس جگہ میں موجود ہے. عزیز طلباء، چلتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. انٹو. اب انٹو کا استعمال آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا. اٹ از یوزڈ وتھ موومنٹ اینڈ ڈائریکشن. انٹو کا استعمال تب ہوتا ہے جب کسی موومنٹ کی بات ہو، جب کسی تحرک کی بات ہو، اور ساتھ میں اس تحریک کا، اس موومنٹ کا کوئی ڈائریکشن ہو، کسی مخصوص طرف میں اس کا ڈائریکشن ہو. ایگزامپل، ہی جمپس انٹو دا ریور. وہ دریا میں کودتا ہے یا جمپ کرتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ بندہ ہے، ایک شخص ہے جو دریا میں کود رہا ہے. تو وہ ایک تو موومنٹ کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے ڈائریکشن کیا ہے کہ دریا کے اندر ہے، دریا کی طرف ہے. تو یہاں موومنٹ اور ڈائریکشن دونوں ظاہر ہوتے ہیں. پور سم ملک انٹو کیٹل. کیٹل میں، جس میں ہم پتیلی میں چائے بناتے ہیں، اس میں کچھ ملک یعنی کچھ دودھ ڈالیں. اب دیکھیں ملک جو ہے ہم پور کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ملک کا پیکٹ ہوتا ہے، وہاں سے ہم اس میں ملک ڈالتے ہیں. وہ کس میں گرتا ہے؟ کیٹل میں گرتا ہے. تو اس ملک کا یقیناً ایک تو موومنٹ ہے، ساتھ میں اس کی کوئی ڈائریکشن بھی ہے، کیٹل کے اندر کی طرف وہ ڈائریکشن ہے. تو پور واٹر انٹو گلاس. جگ سے ہم جب گلاس میں پانی ڈالتے ہیں یا کسی کولر سے، تو اس میں بھی موومنٹ اور ڈائریکشن دونوں چیزیں ہوتی ہیں. سوئمر ڈائیوز انٹو واٹر. ایک شخص ہے جو کہ تیراک ہے، وہ پانی میں غوطے مارتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کسی موومنٹ کر رہا ہے اور کسی مخصوص ڈائریکشن میں، یعنی پانی کے اندر کی طرف موومنٹ کر رہا ہے. تو سوئمر ڈائیوز انٹو واٹر. تو ان ڈائیو انٹو کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از یوزڈ وتھ موومنٹ اینڈ ڈائریکشن. یہ ہمیشہ کسی موومنٹ اور ڈائریکشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آپ سمجھے ہوں گے. ہم چلتے ہیں اگلی اپنی سلائیڈ کی طرف. آن کا استعمال تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ چھوٹی کلاسز میں بھی کرتے ہیں اور بڑی کلاسز میں بھی. بہت ہی کامن سا پریپوزیشن ہے.
اٹ از یوزڈ وتھ سرفیس پلیسز نیمز آف ڈیز اینڈ ڈیٹ. آن ہمیشہ استعمال ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی پوزیشن ہم بتاتے ہیں جب وہ کسی سرفیس پلیس پہ ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ میں آن ہم دن کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور تاریخ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. ایگزامپل: دا بک از آن دا ٹیبل. بک ٹیبل کے اوپر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پچھلے سلائیڈ میں دکھایا تھا کہ ایک بلی ہے اور وہ جو ایک بال بنا ہوا ہے دھاگے کا اس کے بالکل اوپر ہے، تو وہاں آن لکھا ہوا ہے. اس طرح دے ول کم ٹو اسلام آباد آن فرائیڈے. وہ اسلام آباد جمعے کے دن آئیں گے. اب دیکھیں یہ فرائیڈے کا دن ہے تو اس کے ساتھ ہم نے آن استعمال کیا ہے. آئی شیل ریٹرن یور نوٹس آن 25 جون 2020. میں آپ کو آپ کے نوٹس واپس کروں گا 25 جون 2020 کو. اب دیکھیں یہ جب میں نے ڈیٹ لگائی ہے یا دن کا کیا کہتے ہیں ڈیٹ ہے، ساتھ میں مہینہ ہے، تو وہاں بھی ہم نے آن استعمال کیا ہے. تو اوپر جو ڈیفینیشن دی گئی تھی، جو بات ہمیں بتائی گئی تھی، بالکل اسی کے مطابق یہ نہ صرف سرفیس پلیس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بلکہ دن کے ساتھ بھی اور ڈیٹ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. آف. آف بھی آن کی طرح بہت ہی سمپل سا اور ہر جگہ استعمال ہونے والا پریپوزیشن ہے. اسے آپ چھوٹی کلاسز سے لے کر بڑی کلاسز میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. اٹ از یوزڈ وتھ لائف لیس تھنگس اینڈ نیمس آف ریلیشن شپ. آف ہمیشہ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ہم کسی تعلق کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ لائف لیس تھنگس یعنی غیر جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہیں. ایک تو آف کو ہم استعمال کرتے ہیں اٹ از یوزڈ وتھ لائف لیس تھنگس، غیر جاندار چیزوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اینڈ نیمس آف ریلیشن شپس، اور ساتھ میں ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو کنیکشن ہے اس کو ہم واضح کرتے ہیں آف کے ساتھ، اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں آف کے ساتھ. ایگزامپل: دس از این انجن آف موٹر بائک. یہ موٹر بائک کا انجن ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انجن کا موٹر بائک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے ہم آف کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں. ہی از دا برادر آف حسیب. وہ حسیب کا برادر ہے یعنی بھائی ہے. اب دیکھیں یہ برادر اور حسیب، ٹھیک ہے، ہی از دا برادر آف حسیب، ہی کا جو بھی کوئی شخص ہے اور حسیب کا آپس میں تعلق بیان کر رہا ہے. اس کے بعد دس از دا ہاؤس آف ابراہیم. یہ ابراہیم کا گھر ہے. ٹھیک ہے. یہ ابراہیم کا اور اس کے گھر کا تعلق بیان کر رہا ہے، کسی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے، کسی کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے دس از اے بیگ آف اسٹوڈنٹ. یہ ایک بیگ ہے جو کہ کسی اسٹوڈنٹ کا ہے، تو اس بیگ کا تعلق کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ہے اپنا آف کا استعمال. آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. یہاں دیکھیں پیارے عزیز طلبہ، یہ اپاسٹراف میں نے دیا ہے. یہ نشانی تھوڑا کاما کی طرح ہے جو کہ اوپر لگتا ہے، اس کے بعد ایس آتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں اپاسٹراف ایس. اپاسٹراف ایس کیا ہے؟ یہ بھی کسی تعلق کو، کسی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپاسٹراف ایس از یوزڈ ٹو شو ریلیشن شپ اور پوزیشن. یہ کسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹ از یوزڈ وتھ لائف لیس تھنگس. یہ بھی عموماً لائف لیس تھنگس یعنی غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر احمد بکس آر آن دا ٹیبل. احمد کی بکس جو ہیں، احمد کے جو کتب ہیں، کتابیں ہیں، وہ ٹیبل کے اوپر ہیں. اب احمد کے بعد ہم نے اپاسٹراف ایس لگایا، یعنی بکس آف احمد ہم لکھیں لیکن ہم نے بکس آف احمد کی جگہ احمد's بک لکھ لیا. اپاسٹراف ایس جو ہے وہ ہمیں احمد کی کتاب کا جو ہے نا، احمد کی اور کتابوں کے درمیان جو تعلق ہے ان کو بیان کرتا ہے کہ یہ کتابیں احمد کی ہیں. اسٹوڈنٹس چیئرس. تو اسٹوڈنٹس چیئرس کے مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یعنی ایک سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کرسیاں ہیں، تو ہم نے اسٹوڈنٹس چیئرس لگا لیا. یہاں ایک ایس میں نے غلطی سے زیادہ لگا لیا ٹائپنگ میں، تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد جسٹ اپاسٹراف آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ پلیورل میں ہیں اور اس کے بعد اپاسٹراف لگتا ہے. یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. ان کی کرسیاں ہیں. مائی برادرس ہاؤس. میرے بھائی کا گھر ہے. ٹیچرس آفیسز. یہاں بھی اپاسٹراف میں نے ٹیچرس لگا کر اس کے بعد لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہیں، ایک سے زائد ٹیچر ہیں اور ان کی آفیسز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اپاسٹراف ایس کا مطلب مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ کسی چیز کی پوزیشن کو دکھاتا ہے، کسی کے درمیان
दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। उसके बाद ओ डबल एफ ऑफ इस्तेमाल होता है। ऑफ से आप समझ सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग एंड्स। इसका मतलब ये है कि ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है, किसी चीज़ का ख़ात्मा होता है, किसी चीज़ को बंद करने की बात होती है। एग्जांपल, स्विच ऑफ द फैन, फ़ैन को बंद कर दें। क्लासेस और ऑफ, क्लासेस ख़त्म हो गई या बंद हो गई। ऑफिस टाइम इज़ ऑफ, ऑफिस का वक्त ख़त्म हो गया। ऑफ द रिकॉर्ड, ये चीज़ रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। ठीक है, इस तरह हम अमूमन ये भी देखते हैं कि जब कोई ऑफिस या कोई दुकान है, बाज़ार में हम जाते हैं तो कोई नमाज का टाइम होता है तो वो ऑफ़ लगा देते हैं, या जिस दिन छुट्टी होती है तो वो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है छोटा सा, उसमें OFF ऑफ लिखा होता है। और जिस दिन वो खुला होता है तो वहाँ ON ऑन लिखा होता है या ओपन लिखा होता है। आगे चलते हैं। फॉर का मतलब आप समझते हैं, ये जो हम ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड विद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वीडियोस मेरे देखे हैं, उसमें हमने बारहा इसका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ फॉर का इस्तेमाल भी किया है और सिंस का इस्तेमाल भी किया है। तो यहाँ फॉर की बात बताता है। एग्जांपल, ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 20 मिनट्स। देखिए, जब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ फॉर लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि जब हम टाइम की बात कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेट टाइम की बात नहीं कर रहे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर रहे, वहाँ हम फॉर लगाते हैं। ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 20 मिनट्स, वो 20 मिनट से एक ख़त लिख रहा है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि 20 मिनट कौन से, कब से वो शुरू हुआ और अभी तक 20 मिनट बचे हैं। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स, मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कि मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, किस महीने से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ एक्यूरेट टाइम नहीं बताया, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स आर लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स दो घंटे से अपना लेसन या अपना सबक सीख रहे हैं या याद कर रहे हैं। अब आप देखेंगे 2 घंटे की बात तो हमने की, लेकिन ये हमने नहीं कहा कि सुबह 8 बजे की बात है, शाम 7 बजे की बात है, हमने सिर्फ 2 घंटे का टाइम बताया। तो ये एक्यूरेट टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ फॉर का इस्तेमाल किया है। अगली स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, ना सिर्फ प्रेजेंट के साथ लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो भी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, वहाँ सिंस भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड विद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर फिक्स टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ एग्जैक्ट टाइम की बात हो, जहाँ फिक्स टाइम की बात हो, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो कि फ़लाँ वक्त से लेकर शुरू होते हैं, जहाँ दिन की बात हो, जहाँ साल की बात हो, जिस साल का हम नाम लें, जिस दिन का हम नाम लें, दिन के किसी एक मखसूस हिस्से का हम नाम लें, वहाँ हम सिंस को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर बरसात हो रही है या बारिश हो रही है। ही हैज़ बिन डूइंग हिज वर्क सिंस 8 o'clock, वो 8 बजे से अपना काम कर रहा है। देखें, यहाँ ऊपर जो सेंटेंस था, सिंस मॉर्निंग यानी दिन के किसी एक मखसूस हिस्से की बात हो रही थी, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ये ऐसे अल्फाज हैं कि दिन का किसी हिस्सा हैं, दिन का कोई हिस्सा है। तो इनकी जब बात होती है तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं। इसी तरह 8 o'clock, ये देखें मखसूस टाइम है और एग्जैक्ट टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हमने सिंस लगाया है। इसी तरह ही हैज़ बिन राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर सिंस जुलाई 2019, वो जुलाई 2019 से न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा है, यानी वो कॉलम लिखता है न्यूज़पेपर के लिए या ब्लॉग्स लिखता है। कब से? 2019 जुलाई से। तो यहाँ हमने महीने की बात और साल की बात लिखी है, तो यकीनन यहाँ भी हम सिंस लगाएंगे। तो सिंस का मतलब ये है कि जब हम महीने, दिन को, किसी महीने को, किसी साल को मेंशन करें, किसी एग्जैक्ट टाइम को मेंशन करें, तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपकी आसानी के लिए इस वीडियो के आखिर में मैंने होम टास्क रखा है, यानी होमवर्क आपका है। होमवर्क क्या है? सबसे पहले क्या काम करना है आपने? राइट दिस मटेरियल ऑन योर नीट कॉपी। सबसे पहले आपने ये जो मटेरियल मैंने अपनी वीडियो में
کوئی میرے خیال میں 11 یا 12 سلائڈس تھے، اس میں نے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے، اپنے جرنل پہ لکھیں گے۔ ریڈ اباؤٹ پریپوزیشنس کیئرفلی، یہ جو پریپوزیشنس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے دھیان کے ساتھ پڑھیں، ان کی ڈیفینیشنس کو بھی پڑھیں، اینڈ یوز دیم ان یور اون سینٹینسز، اور ان پریپوزیشنس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے سینٹینس میں استعمال کریں۔ رائٹ ایٹ لیسٹ 5 sentences آف ایچ پریپوزیشن، کوئی بھی ایک پریپوزیشن لیں، یعنی جو یہ 10 پریپوزیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں تو 5 سینٹینسز ایک ایک کوئی بنانی ہے، یعنی ایک پریپوزیشن کو لے کر آپ نے آسان سے سادہ سے سینٹینسز بنانے ہیں 5، دوسرے کو لے کر تیسرے کو، اس طرح 10 پریپوزیشنز جو میں نے آپ کو دی ہیں، تو تقریباً اس کے 50 سینٹینسز یعنی 50 سینٹینسز آپ نے بنانے ہوں گے۔ یہ آپ کام کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو اس میں آپ کو مشکل لگی ہو، سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا سادہ کر کے، آسان کر کے آپ کے لیے بیان کروں، تاکہ آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت یا دشواری نہ ہو۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔